وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ وہی مضمون یہاں بھی آ رہا، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں۔ وَلَوْ، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محظوظ سمجھیے مدادن، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں، تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا، اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ، اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے اس کے لیے، یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں، اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے، وزنی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسی کو یہاں فرمایا